السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر عطا فرمایا، پھر انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور اسی سورت سے آیت نمبر 93 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و توفیق سے، اس کے اذن سے ہم نے ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ سامعین کرام، یہ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کے اوپر جو دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ کسی بھی قوم کے اندر جو زوال اور پستی رونما ہوتا ہے وہ کیسے اور کیوں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، دیکھیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ ٹھکانہ، مبوّأ صدقین کا مطلب ہوتا ہے عمدہ جگہ، عمدہ ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو جو ایک زمانے میں فرعون کے ظلم کے پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، دن رات ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا، اور پھر ان لوگوں کو فرعون کے غلامی کے پنجے سے کمپلیٹلی آزاد کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمدہ ٹھکانے عطا فرمائے۔ مصر، شام، بیت المقدس اور اس کے جو اطراف کا علاقہ ہے، وہ سب کے سب وراثت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو دیا؟ بنی اسرائیل کو دیا، یہودیوں کو دیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا ہے کہ یہ جو ٹھکانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا فرمائے، اس لیے عطا فرمائے کہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا۔ وہ جو اس زمانے میں یہودی تھے، وہ لوگ صبر کیے تھے، اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی تھی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور وہ قوم جس کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، وہ قوم یعنی بنی اسرائیل جس کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سرزمین جس کے مشرق و مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی، اس قوم کا ہم نے ان کو وارث بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی آیت کریمہ میں بیان فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، بنی اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے صبر کیا تھا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، بنی اسرائیل کے بارے میں جو انہوں نے صبر کیا تھا، ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بہترین وعدہ ہے وہ پورا ہوا کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، تو وہ سرزمین جس کے مشرق و مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عطا فرمایا ہے، اس سرزمین کا تم کو وارث بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر، شام اور اس کے جو اطراف کے علاقے ہیں، بیت المقدس کے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں کا سرزمین، ان تمام علاقوں کا ان لوگوں کو وارث بنایا۔ کیوں وارث بنایا؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے، ہر چیز کے اوپر صبر کرنے والے تھے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کے قوم کے لوگ جو کچھ بناتے تھے، جو کچھ عمارتیں اٹھاتے تھے، ہم نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے ہی فرعون اور فرعونیوں کی ہلاکت و بربادی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر پر سیدنا موسیٰ علیہ
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم فرما دی، بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کی حکومت جو ہے وہ ملک شام کے میں بھی پھیلی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کی معیت میں یہ لوگ بیت المقدس کی طرف بھی روانہ ہوئے، کیونکہ ابراہیم خلیل، فلسطین کا جو علاقہ، بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ اصل میں ابراہیم خلیل کا علاقہ ہے، یہودیوں کا علاقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا بھی علاقہ نہیں ہے، ان کا علاقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ آج کہتے ہیں کہ ہمارا یہ پشتینی علاقہ ہے، کوئی کسی کا پشتینی علاقہ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کی وراثت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو وارث بنائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر کے اگر اس کے ٹھکانے کو ہتھیا لیتا ہے تو وہ اس کا علاقہ نہیں ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے جو چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی گیند اس کے پالے میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی حکومت اس کے پالے میں رکھتا ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ لیکن اس سرزمین کا اصل میں جانشین وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ سامعین کرام، بیت المقدس کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بنی اسرائیل چلے، لیکن وہاں پر اس جگہ پہ بہت ہی زبردست قوم جو قوم عمالقہ ہے ان کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے لڑنے سے انکار کر دیا بنی اسرائیلیوں نے، وہیں سے ان کی شروع ہو گئی جو بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی جو بدتمیزیاں ہیں اور نافرمانیاں ہیں، بس یہی شروع ہو گئی۔ کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، ہم لوگ لڑنے جانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سالوں تک سزا کے طور پر بنی اسرائیلیوں کو وادی تیہ کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسی 40 سالوں کے دوران سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان دونوں کا یکے بعد دیگرے ان دونوں کی وفات ہو گئی، پہلے ہارون علیہ السلام کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ 40 سال کا جب عرصہ پورا ہوا تو یوشع بن نون نبی بنے، ان کی معیت میں یہ لوگ آگے بڑھے، بیت المقدس کے اوپر جو لوگ قبضہ کیے ہوئے تھے ان سے جنگ ہوئی، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح دیا، اور اس کے بعد ایک مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو ان کے وراثت میں رکھا اور ان کے قبضے میں رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو عمدہ جگہ اور عمدہ ٹھکانہ دیا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ پاکیزہ رزق کا مطلب کیا ہوا؟ ایسا رزق جو ان کے طبعی اور فطری دونوں اعتبار سے، اخلاقی اور تمدنی دونوں اعتبار سے جو ان کے لیے بہترین رزق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بنی اسرائیل علم آ جانے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، اللہ نے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس طریقے پر چلو گے تو ہدایت ملے گی، اس طریقے پر چلو گے تو گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو بنی اسرائیلیوں کے لیے واضح کر دیا، لیکن علم کے آ جانے کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ دیکھیے اس سلسلے میں اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک حدیث پیش کیا ہے مستدرک علی الصحیحین کے حوالے سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی لوگ 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے اختلاف کر کے، یہودی لوگ اختلاف کر کے 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، عیسائی لوگ اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، اور میری امت کے لوگ اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ کس کے بارے میں؟ ہم مسلمانوں کے بارے میں، ہم مسلمانوں کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اٹھائیے حافظ ابن کثیر کی کتاب تفسیر ابن کثیر، سورہ یونس آیت نمبر 93، اس کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو روایت پیش کی ہے وہ یہی ہے کہ یہودی لوگ اختلاف کر کے 71 فرقوں میں بٹ جائیں گے، 71 فرقوں میں، عیسائی لوگ اختلاف کر کے 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے 72، اور مسلمان لوگ میری امت کے لوگ اختلاف کر کے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، جس میں سے 72 فرقہ جہنم کے اندر جائے گا اور صرف ایک فرقہ جنت کے اندر۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آج لوگ کہتے ہیں نا فرقہ بول دیا تو بہت برا لگ جاتا ہے، کیسے فرقہ ہم لوگوں کو بول رہا ہے؟ یہاں تو نبی نے فرقہ کہا ہے، ہم کیا بولیں گے، ہم کیا کہیں گے؟ آج اگر ان باتوں کو چھیڑ دیجئے بہت سارے لوگوں کے دلوں کے تار چھڑ جاتے ہیں کہ بہت دکھ بھری بات حضرت نے بتا دیا، بڑے کڑک انداز میں بتا دیا، جو حق ہے وہ بتا رہا ہوں، کسی کو اچھا لگے گا تب بھی میری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کسی کو برا لگتا ہے تب بھی میری صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی اعتبار سے مجھ کو بھی عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، وہ 72 فرقوں کو چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ تو جہنم میں جھکنے والے ہیں، مجھ کو ان فرقوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ بتلائیے کہ وہ ایک فرقہ جو جنت کے اندر جانے والا ہے وہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ آج لوگ اپنا اپنا امام بنا کر کے ہمارے یہ امام صاحب ہیں، ہمیں بس انہی کی پیروی کرتی، دوسروں کی ہمیں پیروی کرتی ہی نہیں۔ تمہیں حدیث لا کر کے رکھ دیو، تمہیں قرآن کی آیت لا کے رکھ دیو، تمہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل لا کے رکھ دو، لیکن ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ہم اس مسلک کے ماننے والے ہیں، اس مسلک سے ہم ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ آج لوگوں کا یہ کہنا ہے، ہم بہت دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بہت ہی بدترین ہے، یا دنیا کے مختلف علاقوں میں جو آج مسلمانوں کے حال اور احوال ہیں وہ بہت بدترین ہیں، لیکن اس کے اصل وجہ کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج مسلمان ایسے کٹ رہے ہیں کیوں، پٹ رہے ہیں کیوں، پس رہے ہیں کیوں، گاجر اور مولیوں کی طرح سے آج ان کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے بس یہی کارن ہے کہ مسلمان بھی فرقوں میں بٹ گئے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے یہودی لوگ بٹ گئے تھے۔ یہودی لوگ فرقوں میں بٹے، اللہ نے دھیرے دھیرے ہر چیز ان سے چھین لیا۔ آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، ہسٹری اٹھائیے، تاریخ اٹھائیے، بنی اسرائیلیوں کی تاریخ اٹھائیے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کو لوگوں نے گاجر مولیوں کی طرح سے کاٹا ہے۔ اور ریسنٹلی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر بھی پڑھا ہوگا کہ ہٹلر کا فوٹو آتا ہے، ہٹلر کا فوٹو، اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے 90% یہودیوں کو گاجر مولیوں کی طرح سے کاٹ دیا، صرف 10% کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ قوم کیسی ہے۔ محترم سامعین کرام، مسلمان بھی آج اس سے الگ نہیں ہے، مسلمان بھی آج اختلاف کرنے میں، انتشار کرنے میں، فرقہ بنانے میں، قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کرنے میں مسلمان بھی آج پیچھے نہیں ہے۔ الگ الگ فرقہ بنائے ہوئے کہتے کہ ہمارا فرقہ بہت زبردست ہے، ہمارا فرقہ ہی اصل ہے، ہم ہی اصل میں جنت میں جانے والے، ہم جو کام کر رہے ہیں اصل میں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہی جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ کسی پرٹیکولر پرسن کا نام لے کر کے نہ کہا کہ فلاں امام کے پیچھے چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فلاں امام کے پیچھے چلنے والے جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ فلاں فرقے میں بسنے والے جنت میں جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ یہودیوں کے لیے بھی دنیا میں سربلندی پانے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ رستہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ان کے لیے بھی یہی ایک رستہ ہے، بس دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے بھی کامیابی کا، کامرانی کا، دنیا میں سربلندی کا، دنیا کے اندر امن و سکون کا اور امن و سکون کے پا لینے کا اگر مسلمانوں کے پاس کوئی واحد رستہ ہے تو وہی ہے کہ وہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، صحابہ جس رستے پر چلتے تھے اس رستے پر چلے، ان کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہودیوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ دنیا میں سب کو اختلاف کرنے کا حق ہے، سب کو اپنا اپنا رستہ چلنے کا حق ہے، یہ جس رستے پر چلے جائیں چلے جائیں، یہ جس رستے پر چلے جائیں چلے جائیں، میں جس رستے پر چلوں، لیکن جو اختلاف ہو رہا ہے ابھی دنیا میں اور مسلمانوں میں جو الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، یا یہودیوں نے جو مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے، یا عیسائیوں نے جو مسلمانوں سے اختلاف کیا ہے، یا عیسائیوں نے جو یہودیوں سے اختلاف کیا ہے، یا مسلمانوں نے جو یہودیوں اور عیسائیوں سے اختلاف کیا ہے، ان تمام اختلاف کا فیصلہ کہاں ہونے والا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فیصلہ ہو کر کے رہے گا، اور جو حق پر ہوں گے ان کو جنت نصیب ہو جائے گی، اور جو حق پر نہیں ہوں گے ان کو جنت نصیب نہیں ہونے والی ہے۔ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں محفوظ کر کے اس امت کو دے دیا ہے، اور حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی شکل میں محفوظ کر کے حدیثوں میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا